اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. زبردست. کے لیے ہے جو کامن پیپل ہے ہمارے معاشرے میں، جو اپنے کاروبار کے بارے میں، جو بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن بعض دفعہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، یا وہ اس آئیڈیا کو یا اس سوچ کو ترک کر لیتے ہیں کہ یہ آگے جا کے چل نہیں سکے گی. تو آج ہم آپ کے ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے کرنا چاہتے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور ایک اسٹیبلش بزنس ان نے یہاں پہ ڈیولپ کیا، جس میں ہمارے ایشین لوگوں کے لیے بھی اور ویسٹرن لوگوں کے لیے جابس اپرچونٹی ان نے پرووائڈ کی. سو ڈیئر ویورز، میں آپ لوگوں کو ملوانا چاہتا ہوں ہمارے ریسپیکٹڈ گیسٹ مسٹر امجد علی خان کو، اور میں اس سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لٹل بٹ اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے، کیونکہ وہ یو کے گلاسٹر میں کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بارے میں یو کے کی جرنی کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انفارم کریں. جی مسٹر امجد علی خان. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امجد علی خان ہے، اور میں میری پیدائش پاکستان میں ہوئی اور ایجوکیشن وہیں سے حاصل کی. میں نے اپنی گریجویشن پاکستان گورڈن کالج سے کی. 1996 سے میں انگلینڈ میں آیا اور یہیں پر مقیم ہوں 1996 سے، اور اس دوران مختلف ایکسپیرینسز ہوئے، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. اور ایک چھوٹا سا بزنس ہے خان کباب کے نام سے، وہ رن کر رہے ہیں. یہ موسٹلی ہماری فیملی بزنس ہے، جس میں ہم 4 بھائی ہیں اور ہماری سسٹر ہیں. تو یہ آلموسٹ ہم سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے اس بزنس کو چلا رہے ہیں. تو پھر بزنس، فیملی بزنس کے ہونے کا جو مجھے ایکسپیرینس ہوا وہ یہ ہے کہ آپ بزنسز کی وجہ سے اگر اپنی فیملی کو اگر آپ ایک کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی اور خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوتی. تو میری یہ اپنے میں جب 1996 میں انگلینڈ موو ہوا تو ایک ٹائم تھا جب میں آئی واز الون. میرا کوئی یہاں پر بھائی نہیں تھا، بہن نہیں تھی، اور گلیوں میں اکثر یہ میں ایشین کمیونٹی کے بچوں کو دیکھتا تھا، فیملی سسٹم دیکھتا تھا. تو ایک اندر ایک حسرت سی پیدا ہوتی تھی کہ کاش ایک ٹائم آئے گا کہ ہمارے بچے بھی اور ہماری فیملی بھی ایسے ہی ہمیں ملا جلا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اور خصوصاً ہماری ماں کا اور ہمارے والد صاحب کی محنت کا. ہماری ماں نے ہمارے لیے بڑی دعائیں کی اور کامیابی ہوئی اور ایک سلسلہ چلا. اور میں ایک شعر اکثر میرے ذہن میں جو مجھے آتا ہے اور مجھے مزید ہمت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. ایک پردیس میں ہم نے اپنا دیس بنایا اور شکر الحمدللہ بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارے ہیں. جی مسٹر امجد علی خان، آپ نے اپنے لائف کے بارے میں تھوڑے سے جو ایکسپیرینس آپ کے یہاں پہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارے ویورز کو آگاہ کر دیا. میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ پرائے ملکوں میں اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں اس میں بزنس سٹارٹ کرنا اور اس کے بارے میں ایون سوچنا بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، بہت ہرڈلز آتے ہیں اس کے، یہاں کے رولز اور یہاں لاز فالو کرنا. تو آپ کے ذہن میں ایک بزنس اسٹیبلش کرنا اور بزنس سٹارٹ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ بہت مشکل تو نہیں ہے، کیونکہ جب آپ سب سے مشکل قدم جو ایک نوجوان یا ایک انسان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دھرتی کو چھوڑنا، اپنے ایک ملک کو جہاں پر آپ کے بچپن، آپ کی والد والدہ، بہن بھائی، آپ جب سارے چیزوں کو چھوڑ آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے میرے خیال میں کوئی بھی ایسی چیز آپ کو مشکل نہیں نظر آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور بزنس کو شروع کرنا اس ملک میں شاید میں یہ کہوں گا کہ ہماری
مجبوری ہے. ہماری مجبوریاں جو سی ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ آپ اس طرح کریں گے تو زیادہ انکم ہوگی. آپ کے پیچھے حالات ہوتے ہیں جو وہ آپ کو فورس کرتی ہیں کہ سونا نہیں ہے، کام کرنا ہے. یہاں کے بون نہیں ہیں، پیدا نہیں ہوئے، اور ان کے لیے تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ایک نئے ملک میں آنا، پھر اپنے آپ کو وہاں پر سیٹل کرنا، پھر سیٹلمنٹ کے ساتھ ساتھ پھر آپ کوئی ایسا مناسب بزنس ہو جس سے آپ کے اس ملک کے خرچے بھی پورے ہوں اور کچھ اس میں سے بچت کر کے اپنے پیچھے خاندان کو بھی بھیجا جائے. بالکل. مطلب 8 گھنٹے کی شفٹ میں اگر میں کام کروں گا تو ظاہری بات ہے میں تو اپنے فلیٹ کا خرچہ اور اپنے پیٹرول منی اور یہ ساری چیزیں ہی پوری کروں گا، تو پھر میرا اس ملک میں رہنے کا مقصد جو ہے نا وہ پھر زیرو ہو جاتا ہے. بالکل جی. تو لہٰذا یہ نہیں کہ ہم لالچی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری پیچھے مجبوریاں اتنی ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس سسٹر کی شادی ہے، کس بھائی کا ایگزام ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس ٹائم پر کس کو کیا بھیجنا ہے. تو یہ سارے بجٹس کے حساب سے ہم کیلکولیشن اپنے سال کی انکم کو مزید سے مزید بڑھاتے ہیں، اور وہ مزید سے مزید جو یہاں سے اگر انکم بڑھتی ہے تو پیچھے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہی بات ہے کہ برکت جو آپ کی آمدنی میں پڑتی ہے وہ انہی لوگوں کی دعاؤں اور ان لوگوں کی مدد کرنے سے ہی بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ محنت کر رہا ہے ان لوگوں کی. آپ نے جب بزنس کے بارے میں سوچا تو ادھر تو بہت سارے بزنس ہیں جو بہت زیادہ مطلب رننگ ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں انکم وائز ہر چیز میں. آپ نے اسپیسیفکلی فوڈ بزنس کیوں چنا اور کیوں سٹارٹ کر دیا؟ فوڈ کا بزنس ایکچولی جس سن میں آیا تھا 1997، تو مجھے کسی اپنے ایک دوست نے بتایا تھا کہ جب آپ انگلینڈ جائیں گے تو خان صاحب آپ ادھر جائیں گے تو آپ نے کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنا ہے، کیونکہ ریسٹورنٹ میں آپ کو کام کرنے سے آپ کو رہائش کی فکر نہیں ہوگی، آپ کو کسی کھانے پینے کی فکر نہیں ہوگی. آپ نے صرف اس ریسٹورنٹ میں کام کرنا ہے اور پھر شام کو وہ آپ کو رہائش میں پرووائڈ کر دیں گے. تو حقیقت میں جب میں آیا تو میں تو یہ چیز سوچ رہا تھا کہ میں صرف پلیٹیں دھونے تو نہیں جاؤں گا انگلینڈ. اور دوست یار جب میں نکلنے لگا پاکستان سے تو مجھے یہی کہتے تھے کہ خان ابھی تم جا کر ادھر پلیٹیں دھو گے. تو میں نے کہا نہیں یار، یہ ساری لوگ ایسی مذاق کرتے ہیں تو ایسا کوئی ہونا نہیں ہے. لیکن حقیقت میں جب میں آیا تو مجھے جب پہلے دن جب میں نے کچن میں کام شروع کیا، جب انہوں نے میرے سامنے وہ پلیٹیں اور وہ ساری رکھی نا، مجھے کہتے ہیں چلیں جی اس کو دھوئیں. تو میں نے ایک دم میں نے کہا یار یہ تو واقعی جو چیز وہ میرے دوست کہتے تھے یہ تو ہو بہو ویسے ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ. لیکن کوئی نہیں، گھبرانا نہیں. اور یہ ٹف ٹائم جو سا ہوتا ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ روز سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جس ریسٹورنٹ میں پلیٹیں دھو رہا ہوں اسی ریسٹورنٹ کا مالک اوور بھی مار ہے، بالکل، اور وہی شیشے بھی صاف کر رہا ہے. تو مجھے کوئی اتنی حقت اس میں محسوس نہیں ہوئی کہ میں پلیٹیں کیوں دھو رہا ہوں. بالکل. تو میں نے اپنے آپ کو بڑا ریلیکس کر کے یہ چیز سوچ لی کہ میں نے صرف پلیٹوں کے سنک کے اوپر نہیں رہنا. اپنے آپ کو ود ان 2-3 منتھ وہ اسی ریسٹورنٹ میں نے اپنے آپ کو جو سیکنڈ شیف تھا میں نے اپنے آپ کو وہاں پر منوایا کہ یہ بندہ سیکنڈ شیف ہے. بالکل، ماشاء اللہ. پھر ایک ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود موقع دیا اور میں نے اپنا خود کا ایک ریسٹورنٹ بنا لیا، اور میں نے یہ ثابت کیا کہ میں نے بہت کم عرصے میں، میرے خیال میں نے اپنا جو سا پہلا ریسٹورنٹ تھا وہ 2001 میں نے اس میں پارٹنرشپ کر کے میں نے بنایا، اور وہی ریسٹورنٹ تھا جس میں میں کام کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بڑا شکر ہے، اور ماں باپ کی دعائیں تھیں اور بہن بھائیوں کا پیار تھا. بہترین طریقے سے سسٹم کیا، اور الحمدللہ. موسٹلی لوگ بزنس سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جب وہ اس پہ زیادہ سوچ کرتا ہے اور اس کے نقصان اور اس چیزوں کے بارے میں سوچ لیتا ہے تو موسٹلی لوگ، میں سوچ لوں تو 80% لوگ جو ہے وہ بزنس کا وہ آئیڈیا یا جو وہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ ترک کر دیتا ہے، اور وہ بزنس
یا وہ کاروبار وہ چھوٹے لیول کا ہو یا بڑے لیول کا ہو وہ سٹارٹ نہیں کرتا. ان لوگوں کو جو اس سوچ کے ساتھ لوگ ہیں یا جو کامن لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ بالکل جی، یہ بہت اچھا ہے، اور میں خصوصاً اپنے ینگسٹر جو سے ہمارے بچے اور جو سے ہمارے بھائی اس ملک میں آتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم جب بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بہتر کرنا چاہتے ہیں. کم عرصے میں پاکستانیوں نے اپنے بزنسز اسٹیبلش کیے. جو سے لوگ یہاں پر 35 سال سے رہتے تھے لیکن انہوں نے کبھی کوئی بزنس نہیں کیا تھا. چند ایک دکانیں تھیں جو سی گجراتیوں کی تھی، لیکن بعد میں جیسے ہی پاکستانی کمیونٹی آئی تو ہم نے خود دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک ٹائم پر موسٹلی دکانیں جو سی تھیں وہ پاکستانیوں کی ہو گئی تھی. اس کے بزنس کھولنے کے لیے آپ کے ذہن میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک چیز کہ آپ انویسٹر ہیں یا بزنس مین ہیں، یہ آپ کو بہت ضروری کلیئر ہونا چاہیے اپنے آپ کے لیے. اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کوئی بھی فرینچائز دکان لے کر اپنی 2-3-4 لاکھ پاؤنڈ ڈال کر اپنی انکم بہترین شروع کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن موسٹلی کیونکہ ہم لوگ جو سے پاکستان سے آتے ہیں اور ظاہر بات ہے ملک چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار ہم انویسٹر تو ہے نہیں، ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ اگر ہوتی تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم پاکستان میں کچھ کر لیتے. ٹھیک ہے، تو کم پیسوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے پاکستانیوں، خصوصاً پاکستانیوں کی، کم پیسوں میں دکان بنانا، کاروبار بنانا، پھر اس کاروبار کو گرو کرنا. 10 سال لگتے ہیں، 15 سال لگتے ہیں، 20 سال لگتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہم خالی دکان لیتے ہیں، اس کو کوئی بھی اپنا نام دے دیتے ہیں اور الحمدللہ وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے محنت ہوتی ہے اور اسی طرح فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بات کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کاروبار سٹارٹ کرے تو آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا ہے. بیچ میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے یا میں اس میں لاس میں جا رہا ہوں. نہیں، کاروبار کی دیکھیں نا، کاروبار تو آپ جب شروع کرتے ہیں تو اس لائک آپ کا جیسے بچہ ہوتا ہے، آپ نے ایک بچے کو نام دیا، پھر اس بچے کی نیپیاں چینج کی، پھر اس بچے کو گرو کیا، پھر اس کو چلنا سکھایا، پھر اس کو کرتے 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 تو کنسسٹنسی تو جس طرح ماں کی چلتی رہتی ہے اپنے بچے کے ساتھ چلتی رہتی ہے، تو وہ تو کبھی نہیں کہے گی کہ میں نے تو 3 سال اس بچے کو جناب نیپیاں بھی چینج کی، ابھی 1 سال کوئی اور کر دے. وہ تو چلتی، اور آپ کی اس کے ساتھ وہ پیار اور محبت اسی طرح پیدا شروع ہو جاتا ہے جیسے بچے کی. پھر یہی بزنس ایک ٹائم پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے جوان بچہ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ ابا جی اب آپ بیٹھ جائیں اور میں کماؤں گا اور آپ کھائیں. تو اس کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. ٹائم نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہ بچہ آپ کا بگڑ جائے گا، بھاگ جائے گا. لاسٹ میں ایک چھوٹی سی ایڈوائس جو آپ ینگسٹر کو دینا چاہتے ہیں جو بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں یا جس نے کر دیا ہے اور وہ سٹرگل میں ہے، ان سٹرگلر کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس؟ میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کو ایمانداری سے کریں، خلوص کے ساتھ اپنے بزنس کو ٹائم دیں. آپ کا بزنس کبھی بھی آپ سے دھوکہ نہیں کرے. اگر آپ نے اپنے بزنس کے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کیا، آپ نے اپنے بزنس میں دھوکہ دہی ڈال دی، تو بزنس سیکھ جاتا ہے کہ میرا مالک دھوکے سے خوش ہوتا ہے، لہذا میں بھی اس کے ساتھ دھوکہ کروں. بالکل. یہ چینل جو ہے موسٹلی اسٹوڈنٹ ینگسٹر وہی دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں شاید ان لوگوں کو یہ تاثر اس انٹرویو سے نہ چلے جائے کہ ابھی جو ہم ایجوکیشن لے رہے ہیں اس کی لائف میں کوئی آگے یا فیوچر میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور ہم نے بزنس سٹارٹ کرنے ہیں. تو وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ اکثر ہم پاکستان میں یا انگلینڈ میں جو سے لوگ میرے ساتھ کام کرتے تھے
تو مجھے کہتے تھے خان صاحب آپ بھی ڈش دھو رہے ہیں، ہم بھی ڈش دھو رہے ہیں، آپ نے گریجویشن کی ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، ہم اسکول بھی نہیں گئے، اور آپ ہماری والی جاب کر رہے ہیں، تو ہم نے تو اچھا کیا کہ ہم اسکول نہیں گئے. تو میں بھی ایک ٹائم پر یہ سوچتا تھا کہ یار یہ جو سی تعلیم اور یہ جو سا پڑھائی ہے، اس کا تو مجھے اس کا کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. تو یہ لوگ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، میں نے 3 مہینے کے اندر ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ 3 مہینے کے اندر وہ لوگ ڈش واشنگ پر ہی رہے اور میں سیکنڈ شیف بن گیا. تو یہ میں نے ان کو یہ چیز بتائی کہ تعلیم کچھ بھی ہو، آپ نے اگر تعلیم کی ہوئی ہے تو وہ آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی. اس میں میں اپنے جو سا ریسٹورنٹ کا جو سا میرا باس تھا، اس کے لیے جناب روز میں شاپنگ کی لسٹ بنا کے بھیجتا تھا. لکھائی پڑھائی کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ان کے کوئی بلز آتے تھے تو وہ مجھے کہتے تھے خان صاحب وہ بل کھولیں، اور وہ اس طرح کرتے کرتے میں نے کئی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا. بہت ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، کونسل ٹیکس کیا ہوتے ہیں، رینٹ یہ کیسے پے کرتا ہے، چیک کیا چیز ہوتی ہے. پھر ایک ٹائم پر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں خان صاحب کہ آپ کچن سے ہٹ کر ہمارے جو سے ویٹرنگ سائڈ ہے اس پہ آ کے صرف مینجمنٹ کریں. میں نے ان کو وہ بھی کر کے دکھایا. سو آخر کنکلوژن میں ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اور ہمارے ویورز کو ٹائم دیا، کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. اور میں بڑا اچھا لگا مجھے یہاں پر آ کر. اور جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو یہ مبارکباد دی کہ آپ لوگوں نے ایک بہت بڑی اچھی ایفرٹ شروع کی ہوئی ہے، اور یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں یقیناً یہ ایک میں نے آپ کو کہا نا کہ اس ملک کے اندر ایک سائلنٹ ٹیچر ہیں. تو آپ اپنے ایکسپیرینسز ان آنے والے لوگوں کو اگر شروع میں ہی بتا دینا تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے. بالکل. اور اگر آپ اپنے ایکسپیرینسز ان کے آگے رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم نے اس کو ایسے ہینڈل کیا اور یہ ہوا، تو میرے خیال میں یہ بہترین ایک راستہ ہے. اور میں دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ آپ مزید اس میں کامیاب ہوں اور مزید ایسے اچھے پروگرام کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. نائس ٹو میٹ یو. ویورز، یہ تھی آج ہماری انٹرویوز ایکس انٹرپرینیورز اور ایک سیلف میڈ پرسنالٹی کے ساتھ. ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. نرسنگ وتھ فخر ہمارے ساتھ رہے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینکس فار یور ٹائم. سی یو سون. تھینک یو.